آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی اچانک سیاسی طور پر متحرک ہو گئی اور سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی جانب سے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے اعلان کے بعد سیاسی ماحول میں گرما گرمی ہوئی اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف عدم اعتماد کی بازگشت ایک بار پھر سنائی دینے لگی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے دعویٰ کیا کہ انہیں مطلوبہ تعداد میں ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہو گئی ہے اور چودھری انوار الحق کے گروپ کے ارکان اسمبلی انہیں چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق تو متحرک ہونا بنتا ہی تھا۔ مسلم لیگ نون نے بھی سیاسی انگڑائی لی اور پیپلز پارٹی کو ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کے بھائی اور معروف بزنس مین سردار یاسر الیاس کو نون لیگ میں شامل کر لیا۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی کوشش کو ناکام بنانے میں کردار ادا کیا۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان سابق اسپیکر آزاد کشمیر اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے موجودہ صدر شاہ غلام قادر صاحب۔ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال آپ سے یہی بنتا ہے کہ اچانک آزاد کشمیر میں سیاسی ماحول میں ایک دم سے تلاطم کیوں آ گیا اور پیپلز پارٹی بھرپور متحرک ہو گئی ہے، عدم اعتماد کے دعوے بھی آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بنیادی طور پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حکومت کا حصہ ہے۔ یہ جو اتحادی حکومت ہے جس میں فارورڈ بلاک ہے، پیپلز پارٹی ہیں اور ہماری پارٹی کے بھی وزراء ہیں، لیکن اچانک وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ایسی بات کی جائے کہ ان کا وزیر اعظم بن جائے۔ یہ خواہش ان کی کوئی نئی نہیں ہے لیکن وہ چونکہ آزاد کشمیر میں ایسا کر نہیں سکے تو کچھ لوگوں کو انہوں نے شامل کر کے تاثر دینے کی کوشش کی کہ آزاد کشمیر میں ہم تعداد پوری کر لیں گے اور ہم اس میں عدم اعتماد لے آئیں گے۔ تو ہم عدم اعتماد اگر ان کے پاس تعداد پوری ہے تو لے آئیں، ہم نے تو روکا نہیں ہے ان کو، لیکن اس سارے عمل میں ہم ان کے ساتھ حصہ دار نہیں ہیں۔ اور چونکہ ایک سال کے بعد الیکشن ہے تو ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم اس وقت جو ہے الیکشن کی طرف جاتے ہوئے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ حکومت میں اب کون آتا ہے اور کون رہتا ہے۔ تو ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہے، جس دن پوری ہوگی تو پھر دیکھ لیں گے، لیکن ہم جو ہے ہم نے سیاست کو سیاست سے جواب دیا ہے۔ اور سردار تنویر الیاس صاحب جو وزیر اعظم تھے 9-10 مہینے رہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ان کے گورننس سے سارے واقف ہیں، تو اب وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں تو اب ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو ان کے بھائی کا بھی اسی طرح ان کا اپنا فیصلہ ہے، وہ ہمارے ساتھ آ گئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے انتخاب میں پتہ لگ جائے گا، رزلٹ آ جائے گا۔ رائٹ سر۔ اچھا سر یہ بتائیے گا وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے گروپ کے کتنے ارکان اسمبلی تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا؟ یہ جتنے 2-3 تھے بس وہ چلے گئے، اور باقی ابھی جو ہے دیکھیں تنویر الیاس صاحب تو خود ممبر نہیں ہیں، تو ان کی ایک جو ہے چاچی ہیں، آنٹی ہیں، وہ ممبر ہیں، لیکن وہ خود نہیں گئیں وہاں، تو ان کا بیٹا گیا اور زرداری صاحب سے ملنے کے لیے، تو اسی طرح ان کے ساتھ ایک ممبر اور گیا ہے جو سمانی سے ہے، وہ آزاد امیدوار جیتے تھے، وہ کسی نہیں بلکہ وہ تو پی ٹی آئی سے جیتے تھے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کے پاس کوئی جو تعداد تھی اس تعداد سے کوئی بہت زیادہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اتنی تعداد ان کو مل نہیں سکتی تھی۔ تو جو لوگ گئے ہیں وہ ان کو ہم تو کہیں گے کہ گڈ لک، وہ جائیں اور آزاد کشمیر کے ابھی انتخاب ہو جائے گا، رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، اگر آپ کا موقف لینا چاہوں تو سردار تنویر الیاس کے جو اس موقع پر پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے دیجیے۔ ان کا دیکھیے میں نے یہ جو ان کا فیصلہ کہ جی یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا تھا تو انہوں نے کر لیا۔ ہمارے پاس پرابلم یہ تھی کہ ہمارے پاس ان کے لیے جگہ بن نہیں رہی تھی۔ اگر وہ چاہتے بھی اور وہ ہم کوشش بھی کرتے تو ہمارے پاس چونکہ ہم نے جو 2021 کا الیکشن لڑا اور پاپولر ووٹ میں ہم دوسرے نمبر پہ رہے تمام تر دباؤ کے باوجود، تو ہمارے پاس تو کینڈیڈیٹس جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے ان کو چھوڑ کے ہم نئے لوگوں کو کیسے لیتے؟ تو یہ اس لیے اب ان کے پاس گنجائش نہیں تھی۔ اب وہ پیپلز پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہیں۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے پاس تو آدھے سے زیادہ سیٹیں جو ہیں
وہ آج بھی امیدوار کی تلاش کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ امیدوار کی تلاش میں ان کو کچھ امیدوار مل گئے تو پھر ان کی مرضی ہے جو بھی امیدوار مل جائے ان کو لڑائیں وہ الیکشن۔ ویسے سر اوور آل کیا دیکھتے ہیں آپ پوزیشن، جو پارٹی پوزیشن ہے وہ آزاد کشمیر میں اس وقت کیا دیکھتے ہیں؟ کیا سوال تھا آپ کا؟ جو آپ کی پارٹی پوزیشن ہے اس وقت وہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پارٹی اس وقت تو سب سے منظم پارٹی مسلم لیگ نون ہے آزاد کشمیر کی، اور مسلم لیگ نون ہی ہے جو سب سے بڑی جماعت ہے، اور الیکشن جو ہے ہم نے بلدیاتی الیکشن لڑے پی ٹی آئی کے حکومت میں، تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم تھے، تو ہم نے جو ہے آج بھی 3 ضلع کونسل کے چیئرمین ہمارے ہیں، 3 ضلع کونسل میں وائس چیئرمین ہمارے ہیں، ایک میئر ہمارا ہے، ٹاؤن کمیٹیاں کئی ٹاؤن کمیٹیاں جو ہے اس کے چیئرمین مسلم لیگ نون کے ہیں، یونین کونسلز کے جو ہیں بڑی تعداد میں چیئرمینز ہیں، تو اس لحاظ سے تو ایک سب سے بڑی جماعت ہماری ہے۔ پی ٹی آئی تو تتر بتر ہو گئی، تو پیپلز پارٹی تو بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اچھا سر، وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو مجوزہ تحریک ہے اس کو ناکام بنانے میں آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ نہیں، اب تحریک آئے تو پتہ لگے نا کہ ہم ناکام بنائیں یا کامیاب کریں، وہ پیش کریں اگر ان کے پاس تعداد ہو۔ اچھا سنائی بات ہے، ابھی تو انہوں نے پیش ہی نہیں کی ہے نا، جب وہ پیش کریں گے تو میں نے پہلے گزارش کر دی کہ ہم تو اس وقت آزاد کشمیر میں الیکشن پہ فوکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم حکومت پہ فوکس نہیں کر رہے، ہمارا ٹارگٹ جو ہے اگلا الیکشن جیتنا ہے اور اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اچھا یہی وجہ ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کی حمایت نہیں کی، حالانکہ آپ کی پارٹی کا وزیر اعظم نہیں ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی کا دیکھیں نا، وزیر اعظم ہمارا نہیں ہے لیکن ہمارا فوکس مختلف ہے نا، ہم آزاد کشمیر میں کوئی افراتفری کا ہم چاہتے نہیں ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ ابھی ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ کے بعد پھر اب کوئی پتہ نہیں ہندوستان کس وقت ایک اور ریٹیلیشن کرے، کوئی ایسی بات کرے۔ ہم آزاد کشمیر پرامن ماحول رکھنا چاہتے ہیں،